السلام علیکم۔ پروگرام سچ کی تلاش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال میں آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے میثاق آئین اور جمہوریت پر دستخط کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ بنی گالہ میں عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کے دوران محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اگر ادارے اور حکمران 5 نکات پر دستخط کریں تو وہ عمران خان سے دستخط کروانے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپوزیشن نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خاتمے، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور ملک گیر احتجاج کا بھی اعلان کر دیا۔ تو دوسری جانب IMF کی تازہ ترین رپورٹ نے ملک کے انتظامی ڈھانچے اور گورننس کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اسد قیصر نے اسے بنیاد بنا کر حکومت کی قانون سازی ختم کرنے کا اعلان کیا اور انصاف اور قانون کی بالادستی پر زور دیا، اور آج انہی اہم بیانات اور حقائق کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہمارے معزز مہمان جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ نعیم کریم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ۔ نعیم کریم صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اوورال سچویشن کو؟ اگر محمود خان اچکزئی 5 نکات پر دستخط کی ضمانت دے رہے ہیں تو وہ نکات کیا ہے اور انہیں ماننے کی سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ دیکھیں، نکات جب تک سامنے نہیں آتے اور تب تک تو اس پہ تبصرہ کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اب نکات کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کنڈیشنل ہیں، اور ایسی کنڈیشنز وہ کہیں جس کے اوپر اتحادی جماعتوں کا بھی اس پہ پر کنسنسس نہ ہو، جی اور جو باقی بھی ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بھی کنسنسس نہ ہو، تو فائدہ نہیں ہوگا نا اس کا۔ تو بات یہ ہوتی ہے اگر اچھا، آپ نے کہ نیگوسیشن۔ جی جی نعیم جی صاحب، بانی پی ٹی آئی خاصا ایک ضدی انسان ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جیسا انسان جو کہ جب تک بانی پی ٹی آئی حکومت میں تھے تو وہ سب سے زیادہ بانی پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے تھے، دونوں جی، ایک دوسرے مخالفت کے ہے خلاف جی ممکری تک بھی کیا کرتے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی جیسی شخصیت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو زیر کر لے گی؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ پولیٹکس میں تو آپ اگر پچھلے دو ڈیکیڈز کو دیکھ لیں، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے نا، تو اسی طرح چلتا رہا۔ MQM وہاں پہ بھی تھی، MQM یہاں پہ بھی ہے، کاف لیگ وہاں پہ بھی تھی، کاف لیگ یہاں پہ بھی ہے۔ محمود خان ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہے۔ BNP وہاں پہ تھی، BNP نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ پھر مفادات کی بھی اس میں جنگ آ جاتی ہے، پھر ان کی اپنی پوزیشن کی بھی جنگ آ جاتی ہے کہ کتنی سیٹیں اس وقت ان کے پاس تھی، اب ان کی محمود خان صاحب کے پاس کتنی سیٹیں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ایک سیٹ کے ساتھ ہے۔ آپ کے BNP جو ہے مینگل، ان کے پاس بھی ایک ہی سیٹ ہے، نیشنل پارٹی کے پاس بھی ایک ہی سیٹ ہے۔ تو وہ یہ چیزیں بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں نا، جب آپ کے پاس 2 4 6 سیٹیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کی پوزیشن ذرا سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو محمود خان صاحب اچھے، ایک میں سمجھتا ہوں سمجھدار انسان ہیں، سمجھدار پولیٹیشینز ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایسی سیاست کی ہے جس سے ملک کی جو ہے نا مسالت میں بھی جو ہے وہ آگے چلا جا سکے، سیاست میں بھی آگے چلا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایز اے سینئر پولیٹیشین ان کو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، انسٹیڈ جی آف کہ صرف وہ ایز اے اپوزیشن پارٹی لیڈر کا رول ادا کریں۔ اور وہ بھی اگر رول ادا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپوزیشن ایک اسٹرانگ ہونی چاہیے اچھا، پارلیمنٹ کے نعیم اندر۔ صاحب، اب تک جی یہی طے نہیں ہو پا رہا کہ اپوزیشن کی سربراہی محمود خان اچکزئی کریں گے کہ یا آیا مولانا فضل الرحمان کریں گے؟ کیا لگتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہاں کہاں کمیاں دکھائی دے رہی ہیں؟ کیا کھل کے یہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اپوزیشن نہیں ہو پا رہی؟ سو دیکھیں، جہاں تک یہ UI کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، وہ اپنا ایک علیحدہ سے ٹرائی اینگل پہ کھڑے ہیں نا، مطلب جی ٹرائی اینگل آپ کہہ لیں، اور آپ PTI اور محمود خان صاحب اور ایک آدھ پارٹی ان کے ساتھ اور علیحدہ سے کھڑے ہیں۔ تو JUI کا سٹینڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، کچھ چیزوں پہ ایگری کر جاتے ہیں۔ KPK کیس میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اسی جی طرح بلوچستان میں بھی انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ JUI ایز اے اپوزیشن جو ہے نا لیڈر کا رول ادا نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرے گی۔ ویراج محمود خان صاحب کی پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے افلیشن چل رہی ہے، الیکشن سے لے کے ابھی تک وہ PTI کے ساتھ یا آزاد ممبران کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بات بھی کی ہے، ان کے حق میں بھی بات کی ہے۔ اگر وہ بیچ میں ایک جو میڈل مین کا، ایک میڈیٹر کا ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس سے یہ کہ خان صاحب کا بھی جو ایک وہ جو نرو ٹیسٹ جو چل رہا ہے، جو انہوں نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، اس میں بھی تھوڑی سی بریک آتی ہے، اور ملکی تو مسائلیت کے نعیم صاحب، لیے، مڈل ملک کی مین تو ترقی کے وہی لیے۔ ہوتا جی ہے جو دونوں جانب سیاسی حلقوں کا بھی فیوریٹ ہو اور ان حلقوں کا بھی فیوریٹ ہو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی دونوں جانب سے فیوریٹ ہے؟ ہاں، بس یہ مڈل مین کے لفظ میں بیچ میں سے نکال دیں تو زیادہ بہتر۔ چلے میڈیٹر ٹھیک ہے، جو ہوتا حذف ہے کر دیں۔ مطلب دیکھیں، ہاں حذف کر دیتے ہیں۔ میڈیٹر جو ہے، میڈیٹر وہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ ان کی ہو، لیکن ظاہر ہے ایک سالسی بیچ میں ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ جہاں ڈیڈ لاک آ جاتا ہے پارٹیز کے بیچ میں، ڈسکشنز کے بیچ میں، اور جہاں آپ یہاں پہ امینڈمنٹس چل رہی ہیں، آئینی جو ہے امینڈمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ MQM کے بھی آپ کے پتہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک امینڈمنٹ اس میں 28 میں دی ہوئی ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے،
بلدیات کے حوالے سے اس میں جو ہے نا آپ کی پیپلز پارٹی علیحدہ سے ایک پیج پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیچ میں ایسے کوئی لوگ آتے ہیں جو کہ سب پارٹیوں کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں. محمود خان صاحب ہمیشہ بیٹھتے رہے ہیں اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے, ان کا سٹینڈ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, وہ کھڑے ہیں, وہ اسپیشل سیٹس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلیکسیبلٹی ان کے اندر ہے, اور وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. بینگ اے اپوزیشن لیڈر ہو آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چوائس ہے پی ٹی آئی کے پاس, ان کو جی. لانا چاہیے. اچھا نعیم صاحب، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کا اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ آئینی اصولوں کا مسئلہ ہے یا سیاسی الائنس بنانے کی جانب ایک نئی حکمت عملی ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ریجڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو ایک ضد کی بنا کے اوپر کوئی جو چیز ہوتی ہے کہ جو ریجڈ بیہیویئر ہے, وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, میجورٹی آف پارٹیز نے اور میجورٹی آف پارلیمنٹیرینز نے اس کو جو ہے نا پروو کیا ہے. تو جو آئین جس حساب سے پروو ہوا ہے اسی حساب سے آپ کے کوئی اعتراضات ضرور ہو سکتے ہیں. بینگ پارلیمنٹیرین, بینگ پارٹی, آپ اس کو ضرور اس میں وہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں جی ان کو ختم کر دیا جائے, ان کے خواہشات کے مطابق وہ چلنا چاہیے, تو ایسا نہیں ہوتا. جو میجورٹی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو لے کے چلتی ہیں, اور اس کے سب کے کنسنسس کے ساتھ یہ چیز آگے آئی ہے. اعتراضات تو ضرور کر سکتے ہیں, ڈسکشن بھی ملا سکتے ہیں, اور اگر کوئی ایسی کوئی چیز جو ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, جس ٹائم گورنمنٹ میں ہے, ہماری فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے, تو جی 28ویں میں جا کے اس میں سے کوئی امینڈمنٹ بھی کی جا سکتی ہیں. جیسے 18ویں ترمیم میں بھی امینڈمنٹ ہم لے کے آئے, 26ویں میں لے کے آئے, تو ترمیم لانا کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم نے ڈیڈ لاک لگا دیا کہ ترمیم نہیں ہو سکتی. آج ہم این ایف سی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, ہم نے جی 26ویں میں بھی بات کی, 27ویں میں بھی کی, ابھی 28ویں میں بھی ہم کر رہے ہیں. ہم بلوچستان کے اندر سیٹیں بڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں, جو ہم نے 27ویں میں بھی کرنی تھی, بٹ 28ویں میں چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے بات کریں, اور یہ کہہ دیں کہ جی ان کو ختم کر دینا چاہیے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ بچگانہ سی بات ہے ان کی. صحیح. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد آفریدی صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیا ہے. امجد صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امجد صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں 5 نکات سامنے آ گئے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے؟ تو وہ جو 5 نکات ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی جو ضمانت ہے، محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اور اگر نکات کی بات کریں تو وہ نکات کیا ہیں؟ عوام بھی جاننا چاہتی ہیں. اور انہیں ماننے کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ جی امجد صاحب. امجد صاحب کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیے گا. آواز آ رہی ہے؟ جی امجد صاحب کنٹینیو کیجئے گا. جی جی. دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی ایک ڈائلاگ چل چکا ہے اور وہ کچھ ٹائم رہا, اس کے بعد مزید آگے بات چیت نہیں ہو سکی. وہ صرف ٹائم گین کیا گیا اور اس میں جو چیزیں سمجھ آ رہی تھی وہ ساری چیزیں سب کے سامنے وہاں پر بات چیت تو کی جا رہی تھی, مگر حالات یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے ان کو لیا گیا تھا اس طرح سے اب نہ لیا جائے نا. جی اور اگر دیکھیں اس سے صاحب نے تمام اپنے اختیارات محمود خان اچکزئی, علامہ ناصر باز صاحب اور باقی جو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے ان کو دیے. پرانے سیاستدان ہیں اور وہ بات چیت کے ذریعے معاملات اچھی باتیں ہونے چاہیے, اس میں یہ کردار ادا کرے. اس سے حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, اور اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے, ورنہ صورتحال دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم اور جو عدالتوں کی صورتحال ہے, عدالتوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے جی سب کے سامنے ہے. جی امجد صاحب. ہیلو جی امجد صاحب. ہیلو امجد صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, امجد صاحب سے ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نعیم کریم صاحب آپ سے جانتا ہوں, آئی ایم ایف کی جی رپورٹ آئی ہے, ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں, گورننس اور اشرافیہ کے اثر و رسوخ کا اس میں کھل کر ذکر ہوا ہے. کیا اپوزیشن حکومت دونوں اس کا حصہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر اصلاحات کون کرے گا سر؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے جو آپ کو پتہ ہے, جو نئی انسٹالمنٹ ہماری آنی تھی اور وہ لنک انہوں نے کی ہوئی تھی گورنرز کے ساتھ, اور جو اس کی جو اسکروٹنی ہماری جو مینجمنٹ ہے ہمارے یہاں کی بجٹس کی کہہ لیں آپ, جی اور اس کے ساتھ لنک انہوں نے کیا تھا اس کو.
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ایک ایشو ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. فی الحال تو ظاہر ہے یہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، انہی کے اس میں زمرے میں آتا ہے، اور اسی پہ بیٹھ کے بات کریں گے. ظاہر ہے جو حکومت کر رہی ہوتی ہے اسی کے اوپر وہ جاتی ہے کہ لیکن نعیم پھر صاحب جس اب نے. تک حکومت کا کوئی کھل کر موقف نہیں سامنے آیا ہے. دیکھیں اب صوبوں کے اندر اگر ہم چلے جائیں نا، اب سندھ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ٹھیک ہے. بلوچستان کی حکومت بھی انہی کے پاس ہے، ہم اتحادی ہیں ان کے ساتھ. جی اسی طرح آپ کے پاس KPK کے اندر ایک حکومت ہے جو کہ PTI اس کو رن کر رہی ہے. پنجاب ہے، پنجاب کی شفافیت آج کل سب کے سامنے ہے. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، یہ نہیں کہ میں پنجاب سے میرا کوئی وہ ہے کہ میری پارٹی ہے، میں بلوچستان سے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ شفافیت ہے. وہاں انہوں نے بہت سارے ایسے مانیٹرنگ سسٹم میڈم نے لانچ کیے ہیں. KPI جو ہے فرسٹ ٹائم ہم نے سنا. ہم تو بزنس میں سنتے ہیں KPI کیا ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن ایز اے گورننس، ایز اے مینجمنٹ ہم نے دیکھا کہ KPI ان کے MNAs کی، منسٹرز کی انہوں نے ڈیلی کی بیس کے اوپر دیکھنا شروع کر دی. تو جی KPI ہوتی ہے، کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد اب اس کے اندر کرپشنس کے جو لیولز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کسی دور میں کہاں سے کہاں چلے گئے تھے. آپ کو بزدار صاحب کی حکومت گزری ہے، اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اور کیا کرپشن ہوئی، کیا ہم بجٹ گئے. اب کم سے کم وہاں آپ کے پاس پروجیکٹس تو ہیں، انیشیٹوز تو ہیں، کام تو ہو رہا ہے، آپ کو چینج تو نظر آتی ہے پنجاب کے اندر. اب باقی 3 صوبوں کی گورننس کی گارنٹی اگر فیڈرل گورنمنٹ دے دے تو وہ بھی ان کو نہیں ٹھیک ہے، ابھی مطلب ظاہر صوبوں سمجھ سے آ بھی رہی ہے اس کہ حوالے سے سوال ہونا چاہیے جہاں وفاق سے ہونا سوال ہو. چاہیے جہاں ٹھیک ہے. جہاں جس کی حکومت ہے. دیکھیں مین ایشوز تو صوبوں کے اندر ہے نا اس جی ٹائم کے اوپر. فیڈرل کے اندر تو اس ٹائم جو ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا. فیڈرل کے جو PSDP بجٹس دیے جاتے ہیں وہ صوبوں کے دیے جاتے ہیں، اور صوبوں کے اپنے بھی PSDP بجٹس ہوتے ہیں. تو بات انہی کے اوپر ہے نا. دیکھیں جو نان ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں ان کے اوپر تو کسی کا ایشو نہیں ہے، نہ IMF کو اس کے اندر اعتراض ہے. وہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، سیلریاں ہیں، ایکسپینڈیچرز ہیں. ایشوز آتا ہے جو آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹس ہے جس کے اوپر ان کی انگلیاں اٹھتی ہیں. جس مقصد کے لیے وہ لونز آتے ہیں، جس مقصد کے لیے IMF دیتا ہے یا باقی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان کے کنسرنز آتے ہیں گورنرز اور کرپشنز کے حوالے سے. تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس میں صوبوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، اور ان کو میک شیور کرنا چاہیے کہ جی یہ ہماری جو اس کے اندر رپورٹ ہے اور یہ ہماری فگرز ان کو بتا رہی ہیں. انٹرنیشنلی بھی چیزیں اویلیبل ہیں. آپ کو پتا ہے اب دنیا بڑی آسان ہوگی ہوئی ہے، آپ کے پاس سارا ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے. جی آپ کے پاس بلوچستان لیکس بھی آ رہی ہیں، آپ کے پاس سندھ لیکس بھی آ رہی ہیں. سب کے سب نہیں ہے نا. آپ بھی دیکھتے ہوں گے میڈیا کے اندر، ہم بھی روز دیکھتے ہیں. ہر عام انسان گھر میں جو بیٹھا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بلوچستان لیکس آ جا رہی ہیں، آج یہ KPK لیکس آ رہی ہیں، اپنا آ رہی ہیں. تو پنجاب کی لیکس ابھی تک الحمدللہ میں نے تو نہیں دیکھی. اگر کوئی ہو تو مجھے ضرور شیئر کریں. تو یہ ٹھیک. بلوچستان جتنی بھی جو آپ کی صوبائی جتنی بھی گورننسز ہیں ان کو بھی اس چیز کو میک شیور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، یہ سب کی عزت کا معاملہ ہے. تو سب کو اس میں ایک پیج پہ آنا پڑے گا. صوبوں کو بھی آنا پڑے گا، اور تمام میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اتحادی ہیں ان کو بھی اس کے اوپر جو ہے نا سپورٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نعیم کریم صاحب، اس حوالے سے میں امجد صاحب سے بھی ان کا موقف جان لیتا ہوں. PTI کا IMF کی رپورٹ کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ امجد صاحب آپ سن سکتے ہیں. یہ بتائیے گا اگر IMF کی رپورٹ اتنی سنگین ہے تو حکومت نے 2-3 دن گزرنے کے باوجود بھی اس کی تردید یا وضاحت کیوں نہیں کی؟ اس خاموشی کا کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیں نا، یہ حکومت سے پوچھنا چاہیے. اس وقت سالانہ اوسط مہنگائی کی شرح جو 9.5 مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور جو IMF کی رپورٹ آئی ہے اربوں روپے کے گبن ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اس ٹائم IMF نے بھی اتنے عرصے بعد رپورٹ شائع کی، اور اس کو پاکستان میں نہیں دکھایا جا رہا. نہ ٹی وی چینلز کو اجازت دی جا رہی، نہ اس پر کوئی بحث ہو رہی ہے، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ المیہ جو گزشتہ دیکھیں 4 سالوں کے اندر جو اس ملک کا حال کیا ہے، پیٹرول عام آدمی کا گزارا مشکل ہو گیا ہے. اس ٹائم بجلی کے نرخیں آپ دیکھیں، اشیاء خوردنوش کہاں پر پہنچ چکی ہے. پیٹرول 140 پر یہ لانگ مارچ کرنے نکلے تھے، آج تو 280 پر چلا گیا ہے پیٹرول. پھر اسی طرح سے گیس مہنگی ہوئی ہے. آج سردی آئی ہے، گیس ہے ہی نہیں، مل ہی نہیں رہی ہے پاکستان پورے میں عوام کو. تو یہ اس ٹائم صورتحال ہے. تو یہ بدقسمتی ہے، بری طرح فیل ہوئی ہے. اور پاکستان ہم ایز اے ملک کنٹری بات کریں تو کافی پیچھے چلا گیا پاکستان، اور اس حکومت نے ڈیزرو نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوام نے اس حکومت کو منتخب نہیں کیا. یہ تو فارم 47 پر آئے اور انہوں نے اس ملک کا جو حال کیا ہے یہ دیکھیں آگے نظر آئے گا جو جہاں تک انہیں پہنچا دیا ہے. اچھا نعیم کریم صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، جی کیا کہیں گے نعیم کریم صاحب؟ لازمی سی بات ہے مہنگائی تو بڑھی ہے. اگر PTI گورنمنٹ کی بات کریں تو اس ٹائم پہ پینڈیمک کا ایک ایشو آ گیا تھا.
تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دیوار جو ہے کھڑی کر دیتی ہے، پینڈیمک کا ایشو بھی بیچ میں لے آتی ہے، اور واقعی اس ٹائم پہ جو معیشت تھی وہ بہت زیادہ ہچکولے کھا رہی تھی جب کرونا والا جو وقت تھا وہ شروع ہوا تھا۔ تو آپ کیا کہیں گے، آپ لوگ کون سی دیوار کھڑی کریں گے سر جس کے پیچھے چھپ سکیں؟ میں دیکھیں ابھی 1 پوائنٹ ایجنڈا 2018 میں بھی انہوں نے اپنایا، 1 پوائنٹ ایجنڈا انہوں نے 2013 کے بعد بھی اپنایا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ابھی بھی وہی ہے کہ جو نیریٹو یہ بلڈ کرتے ہیں وہ نیریٹو جو ہے نا ہمیشہ سے جو ہے نا ایک ہی ہوتا ہے ان کا، کہ جی یہ لوٹ کے کھا گئے، 13 میں کیا ہوا، یہ نیریٹو لے کے آئے، یہ چور یہ ڈاکو یہ چور ڈاکو، 18 میں بھی۔ اب نیریٹو کو دیکھیں، جہاں 2013 کی حکومت ہم لے کے آئے ہمیں کہاں پہ ملی 15 سال کے بعد، ٹھیک ہے، جی اور اس کو ہم کہاں پہ لے گئے، میاں صاحب آپ کے پاس ڈالر کہاں پہ گیا، پیٹرول کہاں پہ گیا۔ دیکھیں پیٹرول کا بڑھنا ایک نیچرل ہے، کیا آج یو اے کے اندر یا ایون سعودیہ کے اندر جو پروڈیوس کرتے ہیں فیول کو، کیا ان کے پاس وہی آج پرائس ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی؟ میں یو اے میں جاتا ہوں، یو اے میں 4 گنا پیٹرول بڑھ چکا ہے پچھلے 10 سالوں میں، 4 گنا، مگر اگر 0.5 کا تو آج وہ 2 درہم کا، 2 درہم سے بھی زیادہ۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک جو آپ کی چلتا ہے، ڈیویلیوشن ہوتی ہے، پھر جو مہنگائی ہوتی ہے اس کے حساب سے ریٹ بڑھتے ہیں۔ تو پاکستان تو نہیں فیول کا اکیلا ریٹ بڑھا، اب بجلی کی سستی نہیں ہوئی، انڈسٹریل ریٹ بھی کم ہوا، ڈومیسٹک ریٹ بھی کم ہوا، آج گیس کی اویلیبلٹی، میں بھی لاہور سے بھی آیا ہوں، میں کوئٹہ میں بھی بیٹھا ہوں، جی لوڈ شیڈنگ ہے، پہلے ہماری 10 بجے یہاں پہ گیس جاتی ہے، آج 12 بجے جاتی ہے، اس وقت 6 بجے آتی ہے۔ دیکھیں سب کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جو اویلیبل ریسورسز ہمارے پاس ہیں اور جتنی کنزمپشن بڑھ رہی ہے ڈومیسٹک کی، اس کو پھر بھی حکومت ہر ممکن طور پہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چند علاقے ہو سکتے ہیں جہاں پہ گیس نہ ہو، لیکن میجورٹی آف دا کنٹری وہ ابھی بھی انجوائے کر رہی ہے ہماری نیچرل گیس کے ساتھ، اور اسی کے اوپر ان کا وہ اتفاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے۔ آج آپ بات کرتے ہیں سنگل ڈیجٹ کے اندر مہنگائی، ڈبل ڈیجٹ سے ہم لے کے آئے مہنگائی کو نیچے۔ آج اکانومی آپ نے ہمیں دی جہاں پہ بینک کرپٹ ہم ہو رہے تھے 6 بلین 7 بلین کے اوپر، آج پھر بھی ہم 22-23 بلین تک جیسے بھی ہیں، ہم ایکسپورٹ کو جتنا بھی کھینچ سکتے تھے 30 بلین پہ لے گئے ہم، اس کے بعد لیکن ہماری امپورٹ کم نہیں ہو سکی، ہمارے ریمیٹنسز بڑے، ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ دیکھیں اکانومی بہتر ہوئی ہے، گورننس بہتر سر ہوئی ہے، چیزیں بہتر ہوئی ہیں، انٹرنیشنلی ہماری جو امیج ہے پورے پاکستان کی ایز اے کنٹری ایز اے نیشن، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنلی پولیٹکس کے اندر، لیکن جمہوریت نعیم کے اندر صاحب چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ معذرت کے ساتھ ہم نیشن تھوڑی ہیں، جی ہم میں سے کوئی نون لیگ کا ہے، ہم نے بھی بلاگز بنا دیے نہیں نا، سر، کوئی نہیں پی وی آر ٹی آئی نیشن، کا ہم ہے، جب کوئی مئی مئی پیپلز مئی پارٹی کا مئی ہے، میں ہم سر ہم نیشن، ہم نے بطور مئی نیشن میں کہاں پوری دیکھ دنیا رہے میں، ہیں؟ میں آپ کی بات کاٹوں گا سر، میں ہمیشہ سے کہا ہے، ہم نے مئی کے اندر پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ ہم ایز اے نیشن کھڑے ہوئے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، چاہے وہ مسلم لیگ کے تھے، ٹھیک ہے آپ کے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ بھی کرٹیسزم ہوتا رہا ان کی طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک نیشن ہے، ہمیں ایز اے نیشن مانا گیا، ہمیں کوئی نون کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، سعودی عرب نے ہمیں نون کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹرکی نے، یعنی یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز نے ایز اے نیشن ایکسیپٹ کیا ہے، اور ہم ایز اے نیشن چل رہے ہیں۔ یہ ہماری انٹرنل پولیٹکس ہے، پارٹیز صحیح ہوتی ہیں پوری دنیا میں، ایسا ہی ہے، تو ہم ایز اے صحیح۔ نیشن کام کر رہے ہیں۔ اچھا امجد صاحب، اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی تمام قانون سازی جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے، آپ سمجھتے ہیں یہ محض سیاسی بیان ہے یا واقعی ایسا کوئی آئینی راستہ بھی موجود ہے اپوزیشن کے آگے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ جو بات کر رہے تھے نا، آج آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ کہاں پر کھڑا ہے اس پر بات کریں۔ کیا 1 سال میں 13 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، 21 سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اگر یہ کہتے تو میں نام بھی انہیں گنوا دیتا ہوں، جس میں اگزامپل کے طور پر یہ پی این جی ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، ٹیلی نور پاکستان ہے، مائکروسافٹ ہے، بہت ساری تقریباً 19 سے زیادہ کمپنیاں وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ کون سے یہ خواب دکھا رہے ہیں یا کون سے خواب دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک روپیہ آپ کے گزشتہ 4 سالوں میں اس ملک پہ نہیں آیا۔ ایک غریب آدمی جو 30,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے اور وہ 20,000 روپے بجلی کا بل دے رہا ہے، 10,000 پر پورا مہینہ چلا رہے، یہ ان لوگوں سے پوچھے، یہ تو حکومت پہ بیٹھے۔ ہم نے کورونا کے باوجود جس طرح سے ملک کو چلایا، پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، اور تمام چیزیں وہ اس ٹائم موجود ہیں، اور مہنگائی کی شرح جو تھی وہ بھی کنٹرول تھی۔ جس طرح جب خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور اس رجیم کو لایا گیا، اور آج تک جتنا نقصان ٹھیک ہے پاکستان میں ہوا ہے امجد صاحب ان کی بات کا تو آپ نے جواب دے دیا، لیکن میرا سوال اب تک وہیں کا وہیں ہے سر۔ جی آپ بتائیں، یہ آپ نے سوال کیا کیا؟ سر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو قانون سازی ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اسد قیصر صاحب،
ایک بڑے عہدے پر ہے پاکستان تحریک انصاف میں. یہ بحث اس کو سیاسی بیان کے طور پہ دیکھا جائے یا واقعی ایسا کوئی آئینی راستہ جو ہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو 4 کروڑ آبادی کا وزیر اعلیٰ 6 بار تقریباً آ چکا ہے لاہور میں، پاکستان کا یہ حصہ ہے اور وہ پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو اپنے چیئرمین سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. جب میاں صاحب بند تھے یا نون لیگ کے لیڈرشپ بند تھی تو 60 لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی تھی. آج بھی آپ آن دا ریکارڈ ڈیٹا آپ کو مل جائے گا، اور آج اپنے چیئرمین سے اس کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. پھر جو رویہ رکھا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، چیئرمین کی بہنوں کو گھسیٹا جا رہا ہے بالوں سے پکڑ کر، اور وہاں پر ہر روز ایک کیس بنایا جا رہا ہے، اور بہنوں کی بھائی کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہی، اور نہ ہی خان صاحب کی بیٹوں کے ساتھ بات چیت کرائی جا رہی ہے، نہ ہی ان کے پاس انٹرنیشنل رول کے حساب سے جو ایک قیدی کو سہولت میسر ہے وہ چیزیں نہیں مل رہی. تو سردی کا موسم ہے اس وقت، خان صاحب کے ساتھ دیکھیں جس طرح کا آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے وہ رسپانس ہی ویسا ہی آتا ہے. تو بالکل ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں. پہلے بھی پی ٹی آئی نے تمام کمیٹیاں چھوڑ دی، وہ ریزائن کر دیے کمیٹیوں سے. اب اگلے لائے عمل پر جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ منو من اس کو قبول کیا جائے گا. نعیم صاحب کیا کہیں گے؟ بہت ساری شکایات کے انبار لگا دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ سہولیات نہیں دی جا رہی اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج آئینی عدالتیں بنی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ آئین کو نہیں مانیں گے اور آئین کے وہ جو ہے جو انہوں نے امینڈمنٹس کیوں نہیں مانیں گے، تو ان کو ان آئینی عدالتوں سے ہی انصاف ملے گا، یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کم سے کم کچھ چیزوں کا تو پازیٹیو لیں کہ یہ وہی عدالتیں، یہ وہی سپریم کورٹ تھی. سر بات یہ ہے کہ پہلے یہ سپریم کورٹ کے پاس آپ ایک کھچڑی تھی پکی ہوئی، اس میں آئینی کیسز بھی تھے، اس کے اندر کرمنل کیسز بھی تھے، اس کے اندر الیکشن کمیشن کے کیسز بھی تھے. اب کم سے کم آئینی عدالتیں جس میں سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر باقی صوبوں سے جو ان کا ایک جوڈیشل کمیشن کہہ لیں یا ایک جو بینچ ہے، سوری بینچ کہوں گا، بینچ میں جو لوگ لیے گئے ہیں سینئر موسٹ سینئر جو ہیں وہ جسٹس لیے گئے ہیں، تو وہ ان کے پاس یہ لوگ جائیں گے. ابھی کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے چھنگا مانگا کے جنگلوں کے ہم نے کسے لیکن امجد صاحب 27ویں آئینی ترمیم میں تو کسی کو گھر سے نہیں اٹھایا. بات یہ ہے کہ سر دیکھیں، بات یہ ہے کسی کو نہیں اٹھایا گیا. دیکھیں میں تو کراس ٹاک میں جاتا نہیں، میری بات مکمل ہونے اس کے بعد میں بائک میں پوری بات سن لوں گا. بات یہ ہے کہ میاں انہوں نے بات کی کہ 60 لوگ ملتے رہے. میاں صاحب کو جب ان کی بیٹی تک نہیں مل سکی، میاں صاحب کی مسز محترمہ بیمار ہوئی، ان کو ملنے نہیں دیا گیا، جنازوں تک میں نہیں جانے دیا. دیکھیں باتیں ہم اگر اس میں چلے جائیں گے نا، تو میاں صاحب نے نہ تو انتقامی سیاست کی، نہ محترمہ نے آکے انتقامی سیاست کی، ٹھیک ہے نا. آکے اپنے لوگوں کو انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا پچھلے دنوں میں، آپ کو بھی پتا ہے لاہور میں، اور اپنے لوگوں نے ہماری پارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم بھی یہیں پہ. آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو کریمنل تھے ان کو مارا گیا، اور جس طرح اس کے ساتھ وہ پولیس والوں نے ان کے ساتھ وہ ایک ہوا، تو اس کے بعد کس پہ آیا بلیم؟ پارٹی کے اوپر آیا. تو ہم تو انصاف کو بیلنس رکھ کے چلنا چاہتے ہیں، کوئی انتقامی سیاست میں نہیں آئے. دیکھیں خان صاحب کے اگینسٹ کیسز ہیں، عدالتیں موجود ہیں، اب عدالتوں میں جائیں، عدالتوں کو ایکسیپٹ کریں. انہی عدالتوں نے آپ کے بھی فیصلے کیے تھے، انہی عدالتوں نے ہمارے بھی فیصلے کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے جا کے بات کرنی چاہیے، جہاں آپ بھی بیٹھے ہیں، جہاں ہم بھی بیٹھے ہیں. 55,000 کیسز زیر التوا ہیں. پہلے 50,000 تھے، پھر جب بینچ ٹوٹا تو 55,000 کیسز زیر التوا ہیں. تو عمران خان صاحب کو کون انصاف دے گا جب ویسے ہی 55,000 کیسز زیر التوا ہیں؟ سر جب عمران خان صاحب راتوں رات عدالتیں کھلوا لیتے تھے اور 12 بجے تک عدالتیں بھی کھلتی رہی ہیں، چلتی رہی ہیں، آپ لوگوں نے بھی کھلوائی ٹھیک تھی ہے، نو کانفیڈنس موشن کے ٹائم پہ. جی بالکل آپ رد نہیں کر ہمارے سکتے اس اس میں بھی بات کو. ہوئی. جی بالکل نہیں کر سکتا، میں بالکل نہیں کر سکتا. بالکل کھلی، رات کو اندھیرے میں بھی عدالتیں کھلی، یہی عدالتیں تھیں، اور ان کے دور میں بھی یہی عدالتیں تھیں. ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے، میاں صاحب تو کہتے رہے کہ آئیں جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بات کرتے ہیں، امینڈمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. 2013 میں جب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے، میاں صاحب سب سے پہلے ان کے پاس گئے کہ خان صاحب آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جمہوریت کو آگے لے کے چلتے ہیں، امینڈمنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا، ایک سال بھی نہیں چلنے دیا اور دھرنا دے کے بیٹھ گئے، جو 1 سال کا دھرنا تھا. مطلب کہاں انہوں نے کوشش نہیں کی ڈی ریل کرنے کی. آپ جمہوریت کے ساتھ چلیں اور جمہوریت قوتوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے آپ آئین میں بھی ترامیم کے اوپر بات کریں. آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھ کے بات کریں، سڑکوں پہ آنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
تو میں سمجھتا ہوں باقی آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں میں آپ جائیں، آپ کے فیصلے بھی ہوں گے. انہی عدالتوں نے کے پی کے اندر بھی ڈیسیجن دیے ہیں، انہی عدالتوں نے باقی بھی صوبہ میں ڈیسیجن دیے ہیں، تو آپ کے بھی ڈیسیجن وہی دیں گی. ہم تو نہیں دے سکتے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈیسیجن. اچھا امجد صاحب، اپوزیشن کی جانب سے، آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی افغانستان کے ساتھ تجارت مکمل طور پر بند ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تجارت کے بند ہونے سے نقصان کس کا زیادہ ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے یا افغانستان کا ہو رہا ہے، پھر پورے خطے کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں آپ خالی اس کا جو افغانستان کے حوالے سے آپ نے سوال اٹھایا نا، اس پر آپ خالی 2020 کے نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے کمنٹس، ان کے ٹویٹر پر پوسٹیں، ان کی مبارکبادیں، ساری چیزیں دیکھ لیں. ہمارا کوئی بھی ہمسایہ ملک ہے، حالانکہ یہ دیکھیں یہ میاں صاحب بات کرتے تھے کہ تجارت تو ہندوستان کے ساتھ بھی ہونی، تجارت تمام ممالک کے ساتھ ہونی چاہیے. ہاں دہشت گردی پر کنٹرول یہ ہمارا انٹیریئر معاملہ ہے، اس کے اندر باہر سے کوئی ممالک نہیں، دہشت گردی کے حوالے سے تو بہت آج اچھا بیان دیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. بالکل. دیکھیں اگر کوئی باہر سے دہشت گردی ہوگی تو اس کو صوبے کی حکومت اور صوبے کی پولیس، صوبے کی سیکورٹی فورسز نپٹیں گی. دوسرا اس کے بعد دیکھیں جو میرے بھائی نے بات کی نا، خان صاحب نے 3 سال تقریباً ہو گئے جیل کاٹ رہے ہیں. جس طرح کی جیل کاٹی ہے 3 دن یہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے. اور انہوں نے مریم نواز اور نہیں امجد صاحب 3 دن نہیں، وہ 30 دن سے بھی زیادہ جیل کاٹ چکے ہیں. یہ بات غلط ہے. لیکن جس طریقے سے خان صاحب نے جیل کاٹی ہے، ان کی ثابت قدمی کی مثال اب ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر ہمارے عمران خان صاحب والی جیل انہوں نے نہیں کاٹی، نہ انہوں نے دیکھی ہے. جو اس بار جیل جس طرح سے انہیں اندر رومز ملتے تھے اور سر آپ دیکھ کر آئیں، امجد صاحب آپ دیکھ کر آئیں. سر میں میاں صاحب کے رومز دیکھے تھے؟ 30 سے زیادہ ملاقاتوں، 30 سے زیادہ وہاں بیٹھکوں میں گیا ہوں. جو صورتحال جو باہر، ہمیں تو باہر بینچ نہیں ملتا سر. ان کے لیے تو پراڈو اور ٹی زیڈ باہر سے پروٹوکول لے کے اندر جیل تک پروٹوکول ان کا جاتا تھا. تو وہ اس طرح کی جیلیں، یہ میں کہہ رہا ہوں 3 دن یہ نہیں گزار سکیں گے جس طرح کا ظلم اور جبر. چلو ٹھیک ہے، اب تو اپوزیشن بھی اور پی ٹی آئی بھی احتجاج کی جانب بڑھ رہی ہے. اگر اپوزیشن ملک گیر احتجاج کرتی ہے امجد صاحب، تو کیا یہ تحریک صرف سیاسی دباؤ بنانے کے لیے ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی منظم لائے عمل بھی موجود ہے؟ دیکھیں وکلا تحریک بھی کام کا اس ٹائم بالکل آواز اٹھانی چاہیے. انصاف 148ویں نمبر پر ہے اس ٹائم ہمارا جوڈیشری کا نظام. یہ کتنا بہتر کر لیا انہوں نے، بینچ بنا کر یا آئینی کوڈ بنا کر پوری قوم کے سامنے ہے. انصاف نہیں مل رہا، مرضی کا انصاف مل رہا ہے، مرضی کے ججز کو لایا جا رہا ہے. اور ایک سیاسی ورکر یا خود ساختہ لیڈر، وہ اس کے خلاف اگر کوئی جج فیصلہ دے گا، آپ اس کو کراچی سے اٹھا کر بلوچستان میں بھیج دیں گے، پنجاب سے اٹھا کر کے پی پہ ڈال دیں گے. تو یہ اس طرح کا یہ نظام لے کر آئے. عدلیہ کا جو انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے پوری قوم کے سامنے. باقی جو انہوں نے بویا ہے وہ کاٹیں گے. یہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا. انصاف دیکھیں عدالتوں کا کام ہے انصاف دینا. اس میں جب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو میاں شہباز شریف صاحب نے کال کر کے مبارکباد دی اور انہوں نے کہا میں نے اپنے چیئرمین سے ملنا ہے، میں نے باڈی بنانی ہے، میں نے کیبنٹ بنانی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا. وہ آج تک انہوں نے پوچھ کر نہیں بتایا. تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا حال ہے. آن دا ریکارڈ انہوں نے اسمبلی کے فلور پر بھی کہا، انہوں نے ہر پروگرام میں کہا. تو نہ ہی اس پر کوئی کیس بنا، نہ ہی ان سے واپسی رابطہ کیا گیا. تو یہ بدقسمتی ہے. اس وقت جیسا کیا جا رہا ہے کل اسی طرح سے بھگتنا ہوگا. یہ وقت نکل جاتا ہے، سیاسی جماعتیں وہیں رہتی ہیں تو اور مضبوط ہو کر آتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس وقت گراؤنڈ پر ہیں، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. امجد صاحب معذرت کے ساتھ، یہ کوئی آپ دھمکی تو نہیں دے رہے نون لیگ کو؟ نہیں دھمکی نہیں دے رہے. دیکھیں آپ 92 کا دور ایم کیو ایم کا دیکھ لیں، پھر پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں بھٹو سے لے کر، یہ تمام دور بدلتے رہے. اور جس طرح کریں گے یہ گزشتہ 4 سال میں جس طرح چادر اور چار دیواری اور ہماری ساری خواتین پے رول پر، کیا شہباز شریف صاحب اسمبلی میں نہیں آتے تھے؟ پے رول پر کیا دوسرے لیڈر، ایک ہمارے سینیٹر چودھری اعجاز کو نہیں آنے دیا گیا. پھر یاسمین راشدہ بند ہے، خواتین بہت ساری بند ہے ہماری، ان کے لیے بشرا بی بی بند ہے. ان کے ساتھ جو ظلم جبر فسائیت کی گئی وہ سب کے سامنے. تو یہ جس طرح کریں گے
कल ये भुगतेंगे भी, हम भी कहेंगे ठीक है अदालतें ठीक है करेंगी, अमजद साहब, मैं ये इस पे देखेंगे। मैं इस पे मौक़िफ़ ले लेता हूँ नईम करीम साहब का। नईम करीम साहब, मैं सबसे पहले तो सवाल करना चाहता हूँ, अपोजिशन एहतजाज के ज़रिए हर कोई ये जानना चाहता है अपोजिशन आखिरकार चाहती क्या है? क्या अपोजिशन नए इंतखाबात चाहती है, कोई नए मुआहदे चाहती है, या महज ये सियासी बयानिए की बहाली है? नहीं, मेरे ख्याल में तो सिर्फ सियासी एक उनका जो जमहूरी हक है कह लें, सियासी हक कह लें, वो उसको यूज करना चाहती है। ज़्यादा ठीक खामोश होकर तो नहीं बैठती ना पोजीशन वो, ठीक इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। आपको ही पता, कोई एजेंडा तो है नहीं है ये बोले कि ये इलेक्शन भी हमने करवाने हैं या हमें, ये एक सियासी एक प्रोसेस का हिस्सा है। पुरअमन एहतजाज उनका हक बनता है, पुरअमन एहतजाज करें, उससे कोई किसी को इतराज नहीं है। और उस पर आप आना चाहें, आपके पास कोई मौका है, उसको सामने लेके जी आना चाहते हैं अपने कारकुनों के सामने, जी तो आप लेके आए, उस पर किसी को इतराज नहीं है। लेकिन उससे कोई ऐसा कोई मेजर कोई कहेंगे ना, कोई उसका एम है या उसकी कोई कोई गोल है मेजर, उसके नतीजे में उनको कुछ मिल जाएगा, मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है। ना तो उनका कोई गोल है, ना ऐसा कोई गेम है। वो एक सियासी, आप कहते हैं, उनकी वो राइट है, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ ठीक व्यू है है इसमें। ठीक है नईम करीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अमजद आफरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ बयान किया। नाज़रीन, मुल्क की सियासत जो है वो इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुजर रही है। किसी को इस वक्त मजा आ रहा है कि अपोजिशन क्या चाहती है। अपोजिशन अपने मुतालबात पर भी डटी हुई है और हुकूमत की जानिब से खामोशी मज़ीद सवालात भी पैदा कर रही है। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि मिसाक आइन, एहतजाज और इस्लाहात, इनमें से कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाता है। फ़िलहाल अभी तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सूरत हाल बदल रही है और सबकी नज़रें अगले सियासी कदम पर मरकूज़ हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।